ایک بکری حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بھاگ گئی۔ وہ اس کی تلاش میں دوڑے اور تھک گئے۔ بکری بھی تھک کر سست ہو گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے پاس پہنچ کر اس کی گردن جھاڑی اور ماں کی طرح شفقت سے ہاتھ پھیرنے لگے۔ بکری کی اس حرکت سے انہیں ذرہ بھر غصہ نہ آیا۔ وہ فرمانے لگے کہ اگر تجھے میرے بھاگنے دوڑنے پر رحم نہ آیا تو نہ سہی، تو نے اپنے آپ پر تو رحم کیا ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ باتیں سن کر اللہ نے فرشتوں سے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جیسا بردبار نبوت کے لائق ہے۔ بکریاں چرانے والے میں بہت بردباری پیدا ہو جاتی ہے، اسی لیے تمام نبیوں نے بکریاں چرائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں بھی مکہ والوں کی بکریاں چراتا رہا ہوں۔ جو کوئی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے نبیوں کی طرح مخلوق خدا کی چوپانی کرے گا اور اپنی عقل و تدبیر سے ان کی دیکھ بھال کرے گا، اللہ اس کو چوپانی کا روحانی مقام عنایت فرما دیتا ہے۔ مسافر کہتا رہا کہ مجھے یقین ہے کہ خدا نے تجھے بھی دائمی سرداری بخش دی ہے، میں نے تیری عطا کے بھروسے پر قرض لیے اور بے پرواہی سے لیتا رہا تو 9,000 قرض کر لیا ہے۔ اب تو کہاں ہے کہ میرے مقدر عیش کو صاف کر دے؟ اب تو کہاں ہے کہ مجھے نعمتیں عطا کرے؟ میں کہوں کہ یہ عطا میرے لیے کافی ہے اور تو کہے کہ میری خاطر اور لے لے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تجھ جیسا آسمان زمین میں کیسے سما گیا، لیکن یہ میری غلطی ہے کہ میں تجھے زیر زمین سمجھ رہا ہوں۔ تو زندگی میں بھی ملائے اعلیٰ میں تھا اور اب بھی وہاں ہی ہے۔ تو دراصل روح تھا جو ملائے اعلیٰ کی چیز ہے، اور جسم جو زمین پر ہے وہ تو اس روح کا سایہ ہے۔ جسم سایہ اس طرح ہے کہ قلب روح ہے، اور روح کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک روح سراجی جو روح عظیم ہے اور وہ تمام ارواح کا منبع ہے، دوسری روح زجاجی جو ہر شخص میں جدا ہے اور اس کا تعلق ہر شخص سے روح حوانی کے ذریعے ہے۔ جسم روح حوانی سے استفادہ کرتا ہے اور وہ روح زجاجی کے تابع ہے، اور روح زجاجی روح سراجی کے تابع ہے۔ تو جسم روح سراجی کے سایہ کا سایہ ہوا، اس لیے جسم کو وہ رتبہ کہاں مل سکتا ہے جو روح کو حاصل ہے۔ نیند کی حالت میں جسم لحاف میں سویا ہوا ہوتا ہے اور روح عالم مجردات کی سیر کرتی ہے۔ روح کو اللہ نے امر ربی کہہ کر مخفی رکھا ہے، تو وہ کسی بھی مثال کے ذریعے نہیں سمجھائی جا سکتی۔ اے مسافر، تو کہتا ہے کہ محتسب کہاں ہے؟ تو سن لے کہ وہ ایسی جگہ ہے جہاں حق تعالیٰ کی صفات ہیں، یعنی اس کو اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہے۔ وہ وہی ہے جہاں اس کا خیال ہر وقت لگا رہتا تھا۔ جب ہوا کے رک جانے سے کھیتی اور کشتی کو نقصان پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ جب انسان ذکر کرتا ہے تو اس کا قلب اللہ کی طرف اشارے کرتا ہے، اس کو اب اللہ کی معیت حاصل ہو گئی ہے۔ اس کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تو کہاں ہے، کیونکہ وہ مقام لامکان ہے۔ اگر ہم میں عقل ہو تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مشرق و مغرب میں اہل اللہ کی روحوں میں سینکڑوں قسم کی تجلیاں وارد ہو رہی ہے۔ اہل اللہ کی روح کو وفات کے بعد معیت حق حاصل ہو جاتی ہے۔ زندگی میں روح جسم کی جاگ میں تھی، اس میں قرب الہی کے اعتبار سے گھٹاؤ بڑھاؤ تھا۔ جب وفات ہو گئی تو گھٹاؤ ختم ہو گیا، صرف بڑھاؤ رہ گیا۔ اس مقروض نے کہا مجھ پر 9,000 قرض ہے جو میری دسترس سے باہر ہے۔ اللہ نے تجھے عالم بالا کی جانب کھینچ لیا ہے، میں اب کشمکش میں ہوں اور واپس جا رہا ہوں۔ کچھ روحانی توجہ ڈالتے، وہی زمین و آسمان ہے، لیکن تیرے جانے کے بعد اس میں رونق اور سخاوت نہیں ہے۔ تو خدا کے پاس پہنچ گیا ہے، مجھے بھی پہنچنا ہے، لیکن ہم زندگی میں بھی تو اسی کے تصرف میں ہیں۔ اس کا تصرف ہے کہ انسان کے دل میں ہر وقت خیالات آتے جاتے رہتے ہیں۔ کسی وقت وہ انسان میں غصہ پیدا فرماتا ہے، کبھی خوشی، کبھی بخل، کبھی سخاوت پیدا فرماتا ہے۔ کینہ، خلوص، کم ہمتی اور ہمت کی عطا سب اسی کے تصرفات ہیں۔ لکڑی بڑھئی کے تصرف میں ہے تو کپڑا درزی کے تصرف میں۔ مشق پر سکے کا تصرف ہے، سانے کی صنعت کو تو خود اپنی چشم بصیرت سے دیکھ، اس آنکھ سے نہ دیکھ جس کے پاس نہ دلائل عقلیاں ہوں اور نہ دلائل نقلیہ۔ تجھے خدا نے کان دیے ہیں تو ان سے سن، دوسروں کی سنی سنائی باتوں پر بھروسہ نہ کر۔